السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اب اللہ اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، جی الحمدللہ۔ الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ زکوٰۃ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے اور یہ مسلمانوں پر فرض کیوں کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے اور ان کو پاک کر دیجئے۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی تو پاک کرنا ہوتا ہے، صحیح۔ اور اس کا معنی ایک نشو و نما بھی ہے، ترقی بھی ہے۔ اور زکوٰۃ اپنے یعنی مقاصد کے اعتبار سے اس میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرتی ہے، صحیح۔ سال بھر بندہ کماتا ہے، اس کمانے میں بہت احتیاط کرنے کے باوجود بھی بعض غفلتوں کی وجہ سے ایسا مال شامل ہو سکتا ہے جو اللہ عز و جل کی رضا کے مطابق نہیں ہوتا، تو انسان زکوٰۃ کے ذریعے پھر اس کو پاک کر لیتا اپنے مال کو۔ اور پھر نشو و نما کا معنی اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ بڑھتا ہے۔ صحیح۔ اور بڑی زبردست اس کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہوتا اس میں۔ اس کی مثال جیسے کہ باغبان ہوتا ہے، باغ لگاتا ہے، تو اس کا کام تو ہوتا ہے کہ اس باغ کو پروان چڑھانا، اس باغ کے پودوں کی آبیاری کرنا، صحیح۔ اس کے اندر اضافہ کرنا، لیکن تجربہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر 2-4 مہینے بعد وہ بڑی سی کینچی لے کر کبھی اس پودے کو کاٹ رہا ہوتا، کبھی اس پودے کو کاٹ رہا ہوتا، کبھی اس پودے کو کاٹ رہا ہوتا۔ صحیح۔ تو نہ سمجھ آدمی یہ سمجھے گا کہ اس کا کام تو تھا کہ باغ کو بڑھانا، مگر یہ تو کاٹ رہا ہے۔ کاٹ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ کاٹا نہیں، وہ چھٹائی کہلاتی ہے، جس کی چھٹائی کرنے کی وجہ سے پودے بڑی تیزی کے ساتھ پھر بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے مال کا مسئلہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے ہم لوگ اپنے مال کو کسی غریب کو دے دیتے ہیں، ظاہری اعتبار سے کم ہو رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کم نہیں ہو رہا بلکہ زیادہ ہو رہا۔ زیادہ ہو رہا۔ پھر ایک بڑی حکمت اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر یہ ہے کہ پیسہ یا مال وہ معاشرے کے اندر ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جس طرح کہ انسانی جسم میں خون کی حیثیت ہوتی ہے۔ صحیح۔ کہ خون جب تک پوری باڈی میں گردش کرتا رہتا ہے تو جسم صحت مند رہتا ہے، صحیح۔ اور جہاں پر بھی خون رک جاتا ہے، پوری طور پہ گردش نہیں کرتا، تو وہاں پہ تھرامبوسس بن جاتے ہیں، جس کو میڈیکل کی زبان میں خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور خون کے لوتھڑے بننے کے بعد وہ حصہ جو ہے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ حصہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو گینگرین وغیرہ اس قسم کے دیگر امراض انسان کو پھر لاحق ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اب خون کی سرکولیشن جو پورے طور پہ نہیں ہو رہی، خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ باڈی کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی۔ صحیح۔ اسی طرح مال بھی معاشرے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو کہ خون کی حیثیت ہوتی ہے باڈی میں۔ تو جب تک یہ سرکولیٹ ہوتا رہے تو وہ معاشرہ صحیح طور پہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آ کے محدود ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا نے اس انسانی معاشرے کی خرابی کو روکنے کے لیے یہ زکوٰۃ کا حکم دیا